بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 17 جنوری ہفتے کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. ہمت نہیں ہارنی، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے اور مایوس بالکل نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، جدوجہد کریں، ہمت کریں اور استقامت کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے رہیں، کیونکہ یہ جعلی نظام، فرسودہ نظام ٹھہرنے والا نہیں ہے اور اب اس کے اندر بہت ساری دراڑیں پڑ چکی ہیں. اور نہ صرف دراڑیں پڑ چکی ہیں بلکہ یہ جو جعلی نظام قائم کیا گیا تھا اور جو سہولت کار ہیں، جو منصوبہ ساز ہیں، ان کے لیے یہ وبال جان بن چکا ہے. اور کل کا ایک میں آپ کو واقعہ سناؤں گا، اسلام آباد میں ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ یہ جعلی نظام کس حد تک اندر سے فرسودہ اور بوسیدہ ہو چکا ہے اور یہ گرنے والا ہے. آج گرے یا کل گرے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی آواز بھرپور طریقے سے بلند کریں، کیونکہ آئین پاکستان آپ کو حق دیتا ہے اور سٹرگل کرنے کا. آپ کو شہری آزادیاں، جمہوری آزادیاں ہیں، اور پرامن طور پر نکلیں، نہ ڈنڈا، نہ جھنڈا، نہ پتھر. اپنی آواز بلند کرتے رہیں اور 8 فروری کو مکمل طور پر اپنا ووٹ کاسٹ کریں. جو ریفرینڈم ہے، 8 فروری کو ریفرینڈم ہوگا اور آپ نے اس بائیکاٹ کا، اس ہڑتال کا حصہ بن کے اور پرامن طور پر یہ خاموش احتجاج ہے آپ کا، کیونکہ اس دن آپ نے نہ ہی کسی پولیس والے کا سامنا کرنا ہے، نہ ہی کسی رینجر والے کا کرنا ہے، نہ ہی کسی بندوق والے کا کرنا ہے، نہ ہی کسی ہمارے فوجی بھائی کا کرنا ہے. کسی کا سامنا نہیں کرنا، کیونکہ 8 فروری کو شٹر ڈاؤن ہے. آپ نے اپنے کاروباری جگہ پہ نہیں جانا، آپ نے اپنی دکان نہیں کھولنی، اور ایک دن کی قربانی سے آپ کا جو پیغام ہے، صرف ایک دن کی قربانی سے آپ کا جو پیغام ہے وہ دنیا بھر میں پہنچے گا. اور دنیا بھر جو میڈیا ہے اور دنیا کی طاقتیں ہیں وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کے عوام کہاں کھڑے ہیں، کیا وہ اس جعلی نظام کو قبول کر چکے ہیں یا نہیں. اسی طریقے سے آپ نے اپنا پہیہ جام کرنا ہے. اس دن آپ نے اپنا موٹر سائیکل، اپنی گاڑی، اپنا رکشہ، اپنی بس، اپنا ٹرک، اپنا کنٹینر، وہ کچھ دیر کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے آپ نے باہر نہیں نکالنا. اور اگر آپ 8-10 گھنٹے کی آپ ہڑتال کر لیتے ہیں اور اس دن پہیہ جام کر دیتے ہیں، تو یقین جانیے کہ پاکستان میں جو فسطائیت ہے وہ آپ کو اس دن کے بعد آپ کو بڑی تبدیلی محسوس ہوئے گی، اور اس کی چولیں، بنیادیں ہل جائیں گی اس فسطائی اور جعلی نظام کی. لہٰذا اس لیے آپ نے ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ جو آوازیں آ رہی ہیں، جو چیخ و پکار ہو رہی ہے، جو صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اس سے بہت اچھی طرح اندازہ ہو رہا ہے کہ جناب شہباز سرکار ہو یا بھتیجی سرکار ہو، یہ سرکار اب ٹھہرنے والی نہیں ہے. ان کے دانے مک چکے ہیں، اور جو ان کو لے کر آئے تھے اور جنہوں نے یہ سارے کا سارا جعلی نظام قائم کیا تھا، اب ان کے بھی دانے مک چکے ہیں. اور اب ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے یا پھر ان کو بچانا ہے، اور ان کو بچاتے بچاتے خود ڈوبنا ہے یا اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ لے کے جانا ہے، ورنہ دونوں ڈوبیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ یہ چمٹے رہے اور ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، تو یقین جانیں کہ جو آل شریف ہے اس نے تو پھدکنا ہے، اور وہ تو چلے جائیں گے سرور پیلس چلے جائیں گے، قطر میں چلے جائیں گے، UAE میں چلے جائیں گے، اور برطانیہ چلے جائیں گے، امریکہ چلے جائیں گے. ان کی منزلیں بہت ساری ہیں، اور لیکن جو پیچھے بچ جائیں گے وہ جنابیں ہوں گے فیلڈ مارشل، اور ان کو سوچنا ہے کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے. کیا اس جعلی نظام کو، ان جعلی حکمرانوں کو بچانا ہے، یا پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یا پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ان کے پاس ایک مناسب وقت ہے، اور ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور پھر یہ پوری کی پوری بس جو ہے وہ ساری کی ساری، پوری کی پوری کشتی دریا برد ہو جائے. تو بہرحال خبریں ہیں، کیونکہ کل محمود خان اچکزئی صاحب لیڈر آف اپوزیشن آ گئے ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو جناب نواز شریف صاحب کی بڑی مہربانی ہے، نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے محمود خان اچکزئی صاحب کو. یہ ایک حیرت انگیز بات ہے، اور جبکہ مسلم لیگ نواز والے خود اس بات کو کلیم نہیں کر رہے، اور وہ خود
اس بات کو نہیں مان رہے اور کہا جا رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی کا جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے یہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہوا ہے اور ان کو انقلابی اور جمہوری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب نواز شریف صاحب واقعتاً اگر انقلابی ہیں، جمہوری ہیں، آئینی ہیں، قانونی ہیں اور وہ سب کچھ بہت ہی مہذب ہیں جمہوری انداز میں، تو پھر جناب سب سے پہلے تو ان کو جعلی فارم 47 واپس کر دینا چاہیے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ جیل میں بیچاری کس عذاب کا شکار ہیں، ان کو فسطائیت کا شکار ہیں، ان کو فارم 47 واپس کر دیں۔ اور یہ وہی ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں جنہوں نے اس وقت جب نواز شریف صاحب کا پلیٹلیٹس گرائے جا رہے تھے دانستہ طور پر، اس وقت بھی انہوں نے شک کا فائدہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو دیا تھا اور انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ اس پہ ہمیں کچھ نہیں کرنی چاہیے، سیاست یا کسی زیادہ کھوج نہیں لگانی چاہیے، اگر وہ ان کی رپورٹس آ رہی ہیں جیسی بھی ہیں آپ ان کو بھیجیں علاج کے لیے۔ تو وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے جعلی فارم 47 کے ساتھ۔ پھر 26ویں غیر آئینی ترمیم کی نواز شریف صاحب نے خود ووٹ دیا، پھر 27ویں غیر آئینی ترمیم کی نواز شریف صاحب نے خود ووٹ دیا، پھر 26 نومبر کو ایک دھمکی امیز پریس کانفرنس کی اور جناب فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب کا نوٹیفیکیشن روکا اور پھر اپنی شرائط منوائیں اور شرائط منوا کر انہوں نے کہا کہ ضرور دو بندوں کو سزائیں دیں، جنرل فیض کو اور عمران خان صاحب کو۔ پہلے تو یہ سزائیں دیں فوری، پھر انہیں دینا پڑی 7 دن اور 10 دن کے اندر دونوں کو سزائیں دینا پڑی۔ تو یہ وہی نواز شریف صاحب ہیں اور مجھے حیرت ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن کروا دیا، تو اس کا مطلب ہے پھر راجہ ناصر عباس صاحب کا نوٹیفیکیشن بھی نواز شریف صاحب کروائیں گے، کیونکہ وہاں تو چیئرمین سینٹ ہیں گیلانی صاحب پیپلز پارٹی کے، تو کیا وہ بھی انہی کے تابع ہیں؟ تو نہیں جناب، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے بہت صحیح طور پر جو شفیع جان نے صحیح بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو تبدیل کر دیں اور ان کی جگہ پہ آپ کوئی بھی لے آئیں اپنا بندہ، یہ کہا جا رہا تھا۔ اور جب جاتے تھے ایاز صادق صاحب کے پاس تو وہ یہ کہتے تھے کہ جناب وہ تو جناب یا تو جنرل عاصم منیر صاحب سے بات کریں یا فیصل نصیر صاحب سے بات کر لیں، کیونکہ یہ انہی کا معاملہ ہے، وہ حکم کریں گے، ہمیں بریگیڈیئر فہیم کا میسج آ جائے گا، ہم نوٹیفیکیشن کر دیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ معاملات اس طریقے سے چل رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف نے اگر کال کرنی تھی تو پہلے کر دیتے، اور لیکن بات ہی یہ ہے کہ جہاں سے ڈکٹیشن ان کو مل رہی تھی وہیں سے ڈکٹیشن آ گئی اور محمود خان اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ تو اس لیے یہ جو انقلابی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں، اور تمام ہمارے دانشوروں کو بھی، جو دانشور دوست ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا بیانیہ مت بنایا کریں، ایسی خبریں مت بنایا کریں کہ جو چلے ہوئے کارتوس ہیں ان میں ہوا بھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو چلا ہوا کارتوس ہے اس میں جتنی مرضی آپ گرمائش کر دیں اور اس سے چلنا نہیں ہوتا، وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ ہم بچپن میں پٹاخے بجاتے تھے تو جس میں پٹاس نہیں ہوتی تھی وہ پھونکے مار کے جتنا مرضی کر دیں اس نے نہیں پھٹنا ہوتا۔ اس لیے یہ ذرا احتیاط کریں، کیونکہ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور نوجوان جو ہیں جو جنریشن الفا بریوو چارلی سب کے سب اس وقت بیٹھے ہیں تیار، اور وہ پھر کسی کو معاف نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو کچا چھٹا سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ تو پھر یہ نہ کہیے گا کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ نوجوان آج کل بہت ہی الرٹ بیٹھا ہے، اور 24 گھنٹے، کیونکہ 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں، کیونکہ پاکستان میں اگر رات ہوتی ہے تو برطانیہ اور امریکہ میں دن ہوتا ہے، اور اس لیے 2 گھنٹے کا فرق ہے، تو ہر ریجن کا نوجوان جاگ رہا ہے۔ تو اس لیے احتیاط کیجیے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، کیونکہ پھر ایک بات کہی گئی، محمود خان اچکزئی صاحب آ گئے ہیں تو نواز شریف صاحب نے اگر کیا ہے تو پھر تو محمود خان اچکزئی صاحب کو کل کراچی نہیں جانا چاہیے تھا، وہ کراچی گئے ہیں، وہ بھی، اور راجہ ناصر عباس صاحب بھی، اسد کیسر صاحب بھی، سارے کراچی گئے ہیں اور 8 فروری کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ اگلی خبر جو ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے، کل کا
آپ کو اگلی خبر میں آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے. کیونکہ ایک طرف عمران خان صاحب کے جو سہیل آفریدی ہیں ان کے ساتھ آپ نے پنجاب میں کیا کیا، اور مریم صاحبہ نے کیا، اور نواز شریف صاحب کی دختر نیک اختر نے کیا، تو انہی کو ویلکم کر لیتے. اس سے اچھی تو پیپلز پارٹی تھی کہ انہوں نے ایئرپورٹ پہ آ کے کم از کم سندھی ٹوپی اور اجرک دے دی، اور اس کے بعد جب پریشر آیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم مجبور ہیں، اب جناب ہمیں حکم ملا ہے کہ سختی کریں، لہٰذا ہم سختی کر رہے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو نواز شریف صاحب جب سہیل آفریدی گئے تھے تو وہاں کر لیتے. اور پھر اگلی بات یہ کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو نواز شریف صاحب بلا لیتے ملاقات کے لیے. انہوں نے تو ملاقات کے لیے بھی نہیں بلایا، لاہور بیٹھے رہے نہیں بلایا، لاہور کے دورے پر گئے نہیں بلایا. اور پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں بذریعہ رانا ثناء اللہ صاحب محمود خان اچکزئی صاحب کو توڑنے کی کوشش کرتے رہے اور کہتے رہے کہ پہلے آپ شہباز شریف صاحب سے مل لیں، مکا کر لیں، اس کے بعد ہم نوٹیفیکیشن کر دیں گے. یہی ایاز صادق صاحب تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ میں تو ایک ایک ایم این اے سے بات کروں گا اور اس کے دستخط چیک کروں گا کہ کوما ٹھیک ہے، فل سٹاپ ٹھیک ہے، پھر ان کو ذاتی طور پہ بلاؤں گا. یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں. تو اس لیے جناب یہ انقلابی کا چکر مت کریں. اور جن کے پاس ٹوٹل سیٹیں ہی 15-17 ہیں، اگر نواز شریف صاحب اتنے ہی جمہوری ہیں تو سارے کے سارے فارم 47 واپس کریں اور بتائیں کہ جناب ہم نے، اور پھر قاضی صاحب کے ذریعے سے بلے کا نشان چھینا گیا. تو کیا وہ صرف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا حکم تھا؟ نہیں جناب، نواز شریف صاحب بھی اس میں شامل تھے اور بنفس نفیس شامل تھے. قاضی صاحب تو تھے ہی انہی کے خاصم خاص، کیونکہ جب تک قاضی صاحب نہیں آئے نواز شریف صاحب نے پاکستان میں قدم نہیں فرمایا. اور وہ آئے ہیں قاضی صاحب چیف جسٹس، تو نواز شریف صاحب آئے ہیں پاکستان اور انہوں نے آ کے پھر یہ سارا الیکشن کروایا، بلے کا نشان چھینا. اس لیے یہ کہنا کہ جناب نواز شریف صاحب معصوم ہیں اور مسلم لیگ نواز معصوم ہیں آل شریف، ایسی بات ہرگز 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 نہیں ہے. اور کیونکہ وہ تو بہت ناپ تول کے اپنا پورے کا پورا منافع نہیں بلکہ سود سمیت وہ قیمت وصول کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. تو اگلی خبر، کیونکہ کل وہ یہ رہا ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کمبل سے جان چھڑوانی پڑے گی، اور یہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے. اگر اس کاؤنٹ ڈاؤن کو بچانے کی کوشش کی گئی یا ابھی بھی اگر ہماری ملٹری لیڈرشپ نے کوئی ہینکی پھینکی کرنے کی کوشش کی تو پھر یقین جانیے کہ یہ سارے کا سارا ٹبر جو ہے بشمول سب کے یہ سب جائیں گے. کیونکہ کل ایک پریس کانفرنس ہوئی، میں ذرا اس کے بارے میں آتا ہوں اور اس کے بعد پھر کچھ اور خبروں کی طرف بھی ہم جائیں گے. کل ایک پریس کانفرنس ہوئی اور وہ پریس کانفرنس کی کچھ تفصیلات تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. وہ تھی چیمبر آف کامرس کی، اور چیمبر آف کامرس کے عہدیداران کی پریس کانفرنس تھی، اور اس میں انہوں نے جو چند لائنیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد اگلی خبر ہے اس میں ایک چھپی ہوئی وہ بھی امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں، اور جو پاکستان میں ہیں وہ بند ہو رہی ہیں، پیسہ دبئی جا رہا ہے، ٹیکس کلیکشن 50% سے زیادہ بینکوں کو مل رہا ہے، سود اور اسٹاک ایکسچینج میں شیئر بھی بینکوں کا بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی صنعتیں کباڑ بن گئی ہیں، ریل اسٹیٹ سیکٹر مکمل ڈھیر ہو گیا ہے، سیمنٹ، سٹیل، گلاس، ایلومینیم، کیبل، پینٹ، ٹائلز، پائپ، فرنیچر کی صنعتیں تباہ ہو چکی ہیں، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری ویسے ہی بند ہو چکی ہے. یہ صرف دبئی پیسہ نہیں جا رہا، پیسہ مڈل ایسٹ کے ہر اس ملک میں جا رہا ہے جو انسینٹیو دے رہے ہیں، اور یورپ میں جا رہا ہے پیسہ. کیونکہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، مجھے ذاتی طور پر لوگ ملتے ہیں کہ جو یورپ کی طرف اب رخ کر رہے ہیں وہ ادھر بھی نہیں جاتے، کیونکہ ادھر بھی وہ کہتے ہیں اثر و رسوخ آ جاتا ہے اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یورپ آیا جائے آزاد فضاؤں میں. اور بنگلہ دیش جا رہے ہیں لوگ، سری لنکا جا رہے ہیں. یہ تو صورتحال. اور خود جو آپ کے حکمران خاندان ہیں جعلی فارم 47 والے سارے کے سارے یہ اپنا سرمایہ باہر نکال رہے ہیں. یہ ہے صورتحال. تو اصل کل کی جو پریس کانفرنس ہے یہ کل تمام ٹیلی ویژن چینلز نے براہ راست دکھائی، تمام ٹی وی چینلز نے، اور وہ چارج شیٹ دے رہے تھے
اور مسلسل چارج شیٹ دیے جا رہے تھے فیڈرل گورنمنٹ کو، شہباز سرکار کو، چچا جان کو اور بھتیجی جان کو بھی، کیونکہ چچا اور بھتیجی اکٹھے ملے ہوئے ہیں، وہ آل شریف کو چارج شیٹ کیے جا رہے تھے اور ٹی وی چینلز دکھا رہے تھے۔ تو کل ایسا ہوا کہ پہلی دفعہ کہ ٹی وی چینلز کو فون کال نہیں آئی کہ جناب یہ حکومت کے خلاف پریس کانفرنس ہے اور معیشت کی پہلی ہی بری حالت ہے تو یہ پریس کانفرنس نہ دکھائیں۔ کل پہلی دفعہ فون نہیں آیا موشی بھائی کا، تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کل دیکھی گئی، اور جس کی وجہ سے یہ کافی ہمارے جو ہیں پریشان ہیں، جو نون کے لوگ ہیں کافی پریشان ہیں۔ اس لیے اب یہ زبردستی، اب اگلا سٹیٹمنٹ ہے، اب یہ زبردستی پی ٹی آئی سے پیار کی پینگیں بڑھانے کی کوشش کریں گے اور ان کو الٹی سیدھی کہانیاں بھی سنائیں گے کہ یہ سب کچھ وہ کر رہے تھے، فیلڈ مارشل کر رہے ہیں، فیصل نصیر کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ کر رہے ہیں، ہم تو آپ کو پتہ ہے سیاسی لوگ ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکلے۔ تو یہ بات جو ہے ان فرق دونوں کا ظاہر ہو چکا ہے، نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا فرق ظاہر ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی نے انیشیٹو لیا، نون لیگ نے انیشیٹو نہیں لیا، اس نے شروع دن سے دبانے کی کوشش کی، پہلے دن سے ہی، سہیل افریدی ہوں، محمود خان اچکزئی ہوں، اپوزیشن کے لوگ ہوں، ان کو وہ گردن سے پہلے دن سے ہی دبایا، پیپلز پارٹی نے نہیں دبایا۔ تو بہرحال ان کو یہ فیس کرنا پڑے گا۔ اگلی خبر ہے جی، جو کہ وہ ہے سہیل افریدی صاحب، کیونکہ اگلے پلیئر ہیں سہیل افریدی، اور سہیل افریدی کی تیرا وادی ان کا حلقہ ہے، قومی اسمبلی ان کا گھر ادھر ہے اور وہیں سے وہ جیت کر آئے ہیں، قبائلی علاقوں سے ان کا تعلق ہے۔ عمران خان صاحب نے اس لیے 2-3 وجوہات سے ان کو بنایا تھا وزیر اعلیٰ، اور کیونکہ قبائلی علاقہ جات سے آج تک کوئی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ نہیں بن سکا تھا آج تک، اور کیونکہ وہ قبائلی علاقہ جات تھے ان کی نمائندگی ہی نہیں ہوتی تھی، اور وہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں ان کو سیٹیں دی جاتی تھیں۔ جب علاقے مرج ہوئے تو عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے قبائلی علاقوں کو فوقیت دی۔ گنڈا پور صاحب کا تعلق تھا ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ اب اگلا پلیئر سہیل افریدی وہ قبائلی علاقوں سے لے کے آئے عمران خان صاحب، ایک یہ کہ وہ نوجوان تھے، دوسرا قبائلی علاقوں سے ان کا تعلق تھا، اور قبائلی علاقے سب سے زیادہ متاثر ہیں، اور وہ پاک افغان بارڈر پہ بالکل سرحدی علاقے ہیں، اور دہشت گردی کا ڈھول بھی وہیں پیٹا جاتا ہے سب سے زیادہ، تو اس لیے ان کو بنایا، اور انہوں نے پھر ان کی روکنے کی بھی کوشش کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس طریقے سے اپوزیشن کی، یعنی کہ اتنی اپوزیشن، ان کی اپوزیشن جماعتوں نے اپوزیشن نہیں کی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، سب نے اس حد تک نہیں گئے جس حد تک ڈی جی آئی ایس پی آر پارٹی بن کے سامنے آ گئے، ترجمان اعلیٰ مسلم لیگ نون۔ تو لہٰذا جب یہ ہوا تو وہ بن گئے۔ تو اب فوجی آپریشن ہے۔ اب فوجی آپریشن آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 45 سال سے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پچھلے 25 سال سے تو صرف دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پہ پورے کا پورا خیبر پختونخوا اکھاڑ کر رکھ دیا گیا ہے، اور اللہ اللہ کر کے کچھ بہتری ہوئی تھی، اس کے بعد دوبارہ پھر اسی ڈگر پر چل پڑے ہیں، اور معاملہ کچھ اور ہے، اصل تو وجہ تو کچھ اور ہے۔ وجہ ہے آپ کے امریکہ کا دباؤ ہے، مغربی ملکوں کا دباؤ ہے کہ سی پیک کو ذرا روکیں، سی پیک کو بریک لگائیں، اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس لیے اب تیرا کا جو سارا علاقہ ہے وہ خالی کروا لیا گیا ہے۔ اب وہ بیچارے خواتین ہیں، بچے ہیں، سخت سردی ہے، وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، آگے نہ کوئی کیمپ ہے نہ کچھ ہے، اور وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں۔ پھر آگے جو اس کی سیکورٹی کا عمل ہے وہ طویل ترین اور تکلیف دہ، آنکھوں کا وہ ریٹینا چیک کیا جا رہا ہے، ریٹینا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی، تو خیر وہ چیک کیا جا رہا ہے آنکھوں کو لگا کے، اور یہ ساری کی ساری وہ سیکورٹی ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی۔ تو اس پہ خیال یہ تھا کہ سہیل افریدی صاحب کے جو لوگ ہیں وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے، لیکن وہ پہنچ گئے، اور وہ پہنچے اور اپنے لوگوں کے ساتھ ملے، فنڈ بھی ریلیز کیا، ان کے دکھ درد بھی سنے، اور وہ ایک عام آدمی کے طور پہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ گپ شپ لگائی اور ان کے ساتھ پورا دن گزارا۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ سوا اس کے کہ ضد اور ہٹ درمی کے بجائے
یہ سارے کام پیار محبت سے بھی ہو سکتے ہیں. یہ آپ کا سلوک وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ہے، اور کل بلوچستان میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اور وہ تھانہ خاران میں وہ آئے ہیں، دہشت گرد ملیٹنٹس آئے ہیں، دہشت گرد آئے ہیں، وہ آ کے تھانہ بھی الٹا کے لے گئے اور بندے بھی چھڑوا کے لے گئے، جیل بھی توڑ دی، سب کچھ کر دیا، اور کوئی کچھ کر نہیں سکا. تو اس کا ذکر DGISPR نے کبھی بھی نہیں کیا، ترجمان اعلیٰ مسلم لیگ نون نے. وہ صرف خیبر پختونخوا کو رگڑتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ یہاں پہ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. تو سہیل افریدی صاحب نے کل یہ کہا ہے کہ 22 بڑے اور 14,000 چھوٹے آپریشنز کے بعد بھی اب کیا ضمانت ہے کہ امن قائم ہو سکے گا. پالیسی تبدیلی کا مطالبہ کریں تو دہشت گردوں کا حامی کہا جاتا ہے، اور کل بھی آپریشن کے خلاف تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی اس ناکام پالیسی کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور یہ بات درست ہے. اور انہوں نے کہا کہ تیرا کے عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے. بار بار ناکامی کے باوجود بند کمروں کے فیصلے سے باز نہیں آیا جا رہا. مشاورت کی بات کریں تو الزام لگایا جاتا ہے کہ سمگلروں سے تعلق ہے. تو سمپل سی بات ہے کہ افغان پالیسی جو ہے وہ پہلے دن سے، افغان پالیسی ہو، امریکہ پالیسی ہو، انڈیا پالیسی ہو، چائنا پالیسی ہو، ایران پالیسی، افغانستان پالیسی، ساری کی ساری پالیسیاں وہ ہمارے آپ جنرل صاحب جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں. جو بھی وقت کا جنرل ہے وہ ڈیل کرتا ہے. تو جب آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں تو پھر باقی لوگوں کو ساتھ نہیں ملا لیں، لوگوں کو ملائیں، پولیٹیکل گورنمنٹ کو ملائیں، ان سے بھی پوچھ لیا کریں کہ شاید کوئی بہتر آپ کو مشورہ مل جائے، اور یہ نکلیں عالمی سازشوں کے تانوں بانوں سے، اور یہ کہ جی ہم امریکہ کی ضرورت بن جائیں، ہم مغربی ملکوں کی ضرورت بن جائیں، ہم چائنا کی ضرورت بن جائیں، ہم آج روس کی ضرورت بن جائیں، آج ہم فلاں کی ضرورت بن جائیں. تو آپ ضرورت نہ بنیں، بلکہ لوگ آپ کے پاس چل کر آئیں اور آپ کی عزت ہو، تو یہ کریں. فی الحال اتنا ہی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.